بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم 18ویں سپارے میں سورۃ النور ہے اور سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ تبارک تعالی نے کامیاب مسلمانوں کی علامتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں اور دیکھیں کہ یہ علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر موجود ہیں تو اللہ پاک کا شکر ہے، فضل ہے، اور اگر نہیں ہیں تو ایمان کی ان علامتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت اور کوشش کریں۔ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہے، جن کی نمازوں میں تواضع اور انکساری ہے اور عاجزی ہے۔ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خشوع کا تعلق ظاہری اعضاء سے اور خضوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر سکون ہے تو ظاہری اعضاء میں بھی سکون رہے گا۔ ایک شخص کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اس کا ہاتھ دائیں بائیں حرکت کر رہا ہے اور کھجلا رہا ہے اپنے جسم کو، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ تو معنی یہ کہ دل میں خشوع اور خضوع کی کمی ہوتی ہے تو اس کا اثر انسان کے اعضاء پر پڑتا ہے۔ آدمی کے ہاتھ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی نماز میں تو توجہ بڑھ جاتی ہے، کوئی آواز آئی تو توجہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں خشوع اور خضوع کے خلاف ہیں۔ اللہ پاک کے یہاں وہی نماز مقبول ہے کہ جو خشوع اور خضوع والی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لوگوں سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں جو چیزیں اٹھائی جائیں گی ان میں سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ بھری مسجد میں ایک آدمی بھی انکساری اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کیا جائے۔ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ اپنے وضو کی اصلاح کی جائے، یہ خشوع کے لیے بڑی بنیاد ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم وضو کرو تو اچھی طرح سے ناک کو جھاڑا کرو۔ ناک میں ایک شیطان ہوتا ہے جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان ناک میں پانی ڈالتا ہے تو وہ شیطان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اچھی طرح سے اس نے ناک میں پانی نہ ڈالا اور ناک صاف نہ کی تو نتیجہ یہی ہے کہ شیطان وہاں موجود ہے اور وہ نماز میں پھر وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اپنے وضو پر محنت کی جائے۔ دوسرا سبب ہے خشوع اور خضوع کو پیدا کرنے کا کہ آدمی مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کرے اور نمازوں سے پہلے کی جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اس لیے کہ پہلے کی جو سنتیں اور مستحبات اور نوافل ہیں وہ اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ جب آپ فرض نماز ادا کریں تو آپ کی فرض نماز صاف ہو جائے اور خیالات اور وسوسے آپ کو چھٹ جائیں۔ اس لیے پہلے کی سنتیں اور نوافل مقرر کیے گئے ہیں۔ لہذا ایمان والوں کی پہلی علامت یہ ذکر فرمائی۔ دوسری علامت ذکر فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ لغو کا تعلق بات سے ہو، لغو کا تعلق عمل سے ہو، لغو کا تعلق کسی بھی چیز سے ہے، ہر وہ چیز جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ وہ لغو کہلاتا ہے۔ اس لغو سے اپنے آپ کو بچانے والے وہ ایمان والے ہوا کرتے ہیں۔ ایک شخص ایک میدان میں شہید ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ان کو خوشخبری دی، ابشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری ہو، جنت کی خوشخبری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ممکن ہے اس نے کبھی لیانی کی ہو، یعنی وہ عمل اس نے کیا ہو جو لغو کام ہو۔ پتہ چلا کہ لغو کام آدمی کے لیے جنت کے داخلے کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، تو اس لیے لغویات سے اپنے آپ کو بچائے۔ بہت سارے بے لذت گناہ آج معاشرے کے اندر ہیں، بے لذت کام ہیں جن کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، اور اتنی دیر تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرنا، لغویات میں، موبائلوں میں گیمز کھیلنا،
یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ لغویات ہیں۔ ایمان والے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ ان اوقات کو ضائع نہیں کرتے۔ ساری رات آج جوان کھیل میں مشغول ہے، کرکٹ کے مشغول ہیں، اور اس قسم کی جناب واہیات تباہیات معاشرے کے اندر وجود میں آ چکی ہیں۔ یہ سب چیزیں عبادت کے اوقات میں لغویات ہیں۔ کھیل ایک ورزش بھی ہے، لیکن جب ایک شرعی حد تک ہو تو ورزش بھی ہے، مستحسن ہے، اچھا ہے، انسان کو کوئی نہ کوئی اپنے بدن کی ورزش کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن وہ کھیل، وہ تماشے جو انسان کو اللہ پاک کی بندگی سے روکیں، اللہ کی یاد سے روکیں، اور ان مقدس اور محترم راتوں کے اندر آدمی ان لغویات کے اندر لگے اور اپنے اوقات کو ضائع کرے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو تیسری علامت یہ ذکر فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے عقل مند یعنی ایمان والے کامیاب وہ ہوتے ہیں جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو شرمگاہ کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ انسان آنکھ کی حفاظت کرے، اور جس کی آنکھ کی حفاظت نہیں ہے اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہے، جس کی آنکھ کی حفاظت نہیں ہے اس کے دل کی حفاظت بھی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھ نے غلط دیکھا، دل نے غلط سوچا، پھر شرمگاہ نے اس کی تصدیق کی۔ آنکھ نے غلط دیکھا، دل نے غلط سوچا، اور پھر شرمگاہ نے اس کی تصدیق کی یا تکذیب کی، یعنی انسان اس برے نتیجے تک پھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ برائی دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کامیاب وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو شریعت نے جنسی تسکین کے راہ اور راستے بتائے ہیں کہ شادی کر لے انسان، اس کے سوا جو راستہ اختیار کرے گا، ارشاد فرمایا جو شریعت نے مقرر کیے ہوئے ہیں راستے، ان راستوں سے ہٹ کر جو سبیل نکالے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ چوتھی علامت یہ ذکر فرمائی والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ اپنی وعدوں کی پاسداریاں کرنے والے ہیں، امانتوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر پانچویں علامت یہ ذکر فرمائی علی صلواتہم یحافظون، کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نماز شروع میں بھی ذکر فرمائی، آخر میں بھی نماز ذکر فرمائی۔ پتہ چلا جو آدمی نماز کا پابند بنے گا، بیچ والی صفات اللہ پاک اس کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیں گے۔ اور ایک خوبی رہ گئی، وہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایمان والے کامیاب وہ ہیں جو اپنے دل کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دل کو حسد سے، کینے سے، بغض سے اور دنیا کی قدورتوں سے، نفرتوں سے، ان تمام چیزوں کو اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھتے ہیں۔ تو اس لیے سورہ مبارکہ کا نام مومنون رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارک کے آغاز میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی علامتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات کو ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات، اور پھر سب انبیاء علیہ السلام کو ایک حکم دیا کلوا من الطیبات وَعْمَلُوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور اعمال صالحہ کرو۔ پتہ چلا کہ اعمال صالحہ اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان کے رزق کے اندر حلال مال ہو۔ اگر حرام مال ہے تو پھر انسان کے اعمال بھی متاثر ہیں، آدمی کا ایمان بھی متاثر ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ پاک نے جہنم کے کچھ احالات ذکر فرمائے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، اب سلسلہ نسب نہیں چلیں گے، اب وہاں اعمال کا سکہ ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نامہ عمل جھک گئے، باری ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نامہ عمل کم پڑ گئے، نیکیاں کم پڑ گئی، فرمایا وہ خسارے میں ہے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ارشاد فرمایا کہ ان کے چہروں کو آگ جلائے گی اور جھلس رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پوچھا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، ہماری نشانیاں نہیں آئی تھی تمہارے پاس، ہماری آیتیں اور ہمارے احکام نہیں آئے تھے، فکنتم بہا تکذبون، تم نے کیوں ان کو جھٹلایا؟ قالو، جہنمی کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکننا قوم ضالین، اے اللہ بدبختی غالب آ گئی تھی اس لیے ہم نے جرائم کر لیے ہیں، اے اللہ ایک بار اس جہنم سے نکال دے اور دنیا میں واپس بھیج دے اور ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ کی جانب سے جواب ہوگا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پیچھے ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، بات بھی نہ کرو مجھ سے۔ اللہ کہے گا مجھ سے بات بھی نہ کرو، اس لیے انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین،
کہ دنیا میں میرے خاص بندے، میرے مقرب بندے جو مجھ سے مانگا کرتے تھے، میں استغفار کرتے تھے، رحمت مانگتے تھے، فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، تم نے میرے بندوں کا مذاق اڑایا، حتی انسوکم ذکری، اور تم میری نصیحتوں کو بھول گئے، وکنتم منہم تضحکون، اور آج تمہارے ہنسنے اور مذاق اڑانے کا یہ صلہ اور بدلہ ہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، وہ جو میرے بندوں نے صبر کیا، خاص بندوں نے، ان کو تو میں بدلہ دوں گا، انہم ہم الفائزون، وہ تو ہوگے کامیاب اور تم ہوں گے ناکام، اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر لوگوں کا مذاق اڑایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور بڑی اہم صورت ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے بہت سارے احکام کو ذکر فرمایا ہے، اور سلف الصالحین کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی خواتین کو سورۃ النور یاد کرایا کرتے تھے، اور اس کے مسائل اور اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں اہتمام کریں کہ خواتین سورۃ النور کے مسائل سیکھیں۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کا تعلق مرد عورت دونوں سے ہے۔ چنانچہ آغاز میں ارشاد فرمایا، یہ اللہ پاک کی جانب سے ایک اتاری جانے والی صورت ہے جس میں آیتیں ہیں، جس میں احکام ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پہلا قانون یہ ہے، اگر معاشرے کے اندر بے حیائی کرنے والا مرد اور بے حیائی کرنے والی عورت اگر پائی جائے اور وہ دونوں کے دونوں غیر شادی شدہ ہیں، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگا کر ان کو سزا دو۔ ولا تأخذکم بہما رأفہ، اور یہ سزا دیتے وقت تم رحم نہ کرنا، نرمی نہ کرنا، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب تم یہ سزا نافذ کرو، یہ عدالت کو حکم دیا جا رہا ہے، شرعی اسلامی عدالت کو، تو مسلمانوں کے ایک گروہ کو سامنے رکھنا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو پھر اس کی سزا شریعت نے رجم رکھی ہے، سنسار کر کے پتھر مار کے ان کو ہلاک کر دو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی کی کتنی سخت سزا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیا معاشرے کو برداشت نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر بے حیائی وجود میں آتی ہے، اللہ پاک ایسی ایسی بیماریوں کو لے آتا ہے کہ جس کا نام تمہارے آباء و اجداد نے سنا بھی نہ ہوگا۔ اس قسم کی بیماریاں معاشرے میں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ بھی سن لو، والذین یرمون المحصنات، پاک دامن عورتوں پر اگر تہمت لگاؤ گے، اگر 4 گواہ تم نے نہ پیش کیے، فجلدہم 80 جلدہ، تو تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے لگا دو۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، کبھی بھی ان کی گواہی پھر قبول نہیں کرنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاشرے میں ان کا مقام گر جائے گا، اور شہادت ان کی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی پاک دامن خاتون پر یا پاک دامن مرد پر تہمت لگانا زنا کی کتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ پاک ایسے کی کبھی گواہی قبول نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اس تہمت کے بعد کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے اس گناہ کو تو معاف کر دے گا، لیکن پھر بھی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہے، تا حیات اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، تیسرا حکم یہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس بے حیائی کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے اور اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیتا ہے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہوئے، تو اب شریعت نے یہاں ضابطہ بتایا، یہاں آدمی 4 گواہ تو نہیں لا سکتا، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو یہ عدالت میں دعویٰ دائر کرے گا مرد کہ میں نے اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھا ہے۔ جب اس طرح سے عدالت میں دعویٰ دائر کرے گا، عدالت اسے بھی طلب کرے گی، یہ بھی ہوگا، تو یہ وہاں 4 بار قسمیں کھا کر یہ کہے گا کہ میں نے یہ جرم گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر میں اس پر جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو۔ یہ 4 بار یہ الفاظ کہے گا، 5ویں بار یہ کہے گا کہ اگر میں نے ایسا جھوٹ بولا تو یہ لعنت ہو میرے اوپر۔ پھر اس عورت سے عدالت پوچھے گی کہ آپ کا کیا موقف ہے، وہ کہے گی، وہ اگر کہتی ہے اقرار کرتی ہے تو اس کو حد لگے گی، اگر وہ انکار کرتی ہے تو شریعت عدالت اس سے کہے گی آپ بھی قسمیں کھاؤ۔ وہ 4 بار قسمیں کھا کر یہ کہے گی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ 5ویں بار وہ یہ قسم کھا کے یہ کہے گی کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو پھر میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس طرح سے اس کو شریعت کی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں نے 4 قسمیں کھا لی تو عدالت دونوں میں تفریق کر دے گی، اب دونوں میں فسخ نکاح کا حکم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، حضرت سیدنا
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت منافقوں نے لگائی تھی، اور اس تہمت کے بعد اللہ پاک نے جو حضرت عائشہ کی براءت اتاری ہے، وہ 2 رکوع ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے شدت کا انداز اور سختی اور غیظ اور غضب جو اللہ کا ہے وہ ان 2 رکوعوں میں ہے۔ اور ایسا ڈانٹا ایمان والوں کو، ایسا ڈانٹا کہ یہ تہمت تم نے کیوں لگائی ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اتنا بڑا بہتان تم نے باندھا، اتنا بڑا بہتان، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایمان والو جب اس قسم کی بے حیائی کی بات تمہارے کانوں میں پہنچتی ہے تو کیوں بہتان باندھتے ہو، بلا تحقیق باتوں کو آگے کیوں پھیلاتے ہو، تم نے اچھا گمان کیوں نہ رکھا، وقالوا هذا افک مبین، اور تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ یہ سری جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، پھر تم 4 گواہ کیوں نہ لا سکے، اگر یہ جرم تھا تو 4 گواہ حاضر کرو، فإن لم یأتوا بالشہداء، اور اگر یہ جرم نہیں ہے تم 4 گواہ نہیں لا سکتے ہو تو جنہوں نے تہمت لگائی ہے وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، چنانچہ ان کو حد لگائی گئی، ولولا فضل اللہ، یہ تو اللہ پاک کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی، ورنہ اللہ پاک کا عذاب آتا کہ تم نبی کے گھر پر تہمت لگاتے ہو، اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم، جب تم مزے لے کے ایسی باتیں کرتے ہو، بے حیائی کی باتوں کو تم اچھالتے ہو، پروپیگنڈے تم اچھالتے ہو اور مزے لے کے ان باتوں پر تبصرے کرتے ہو، اور تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو اور جس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ہلکا جانتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ ہلکا نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بدترین جرم ہے کسی مسلمان پر الزام لگانا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ یہ تھا کہ ہم اس میں کوئی کلام نہیں کرتے، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بدترین بہتان ہے، یعظکم اللہ لمثلی، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، آئندہ کے لیے ایسی بات نہ کرنا، اگر تم ایمان والے ہو تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ اور اللہ پاک اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اور سنو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو بے حیائی کو معاشرے میں فروغ دیتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، الزامات کو پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور تمہیں نہیں معلوم، اللہ ہی جانتا ہے کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اسی وقت عذاب نہیں اترتا، ورنہ کسی مسلمان کی جب عزت دری ہے، اس کی پردہ دری ہو رہی ہوتی ہے، اس کے پر بلا وجہ الزام لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ اور غضب حرکت میں آتا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اگر شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، اور دیکھو اللہ پاک کا فضل تمہارے اوپر ہے، اللہ کا کرم ہے، ولا یأتل اولو الفضل منکم والساعۃ ان یؤتوا اولی القربى، اہل فضل مال والوں کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فقراء پر خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خرچ کرنا چھوڑ دیا، مستہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، تہمت میں وہ بھی شامل تھے تو صحابی رسول تھے، لیکن بعد میں حد لگی، بہت سارے ایسے تھے سیدھے سادے مسلمان وہ بھی ملوث ہو گئے اس معاملے میں، اور سنی سنائی باتیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دی تو ان کو پھر حد لگائی گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بھانجے تھے، انہوں نے بھی کچھ جملے کہہ دیے، ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد اس پر میں نہیں خرچ کروں گا۔ اللہ پاک نے آیت اتاری، نہ تم ایسا نہ کرو۔ ایک تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یہ تھے مخلص، بس منافقوں کی باتوں میں آگے تھے مخلص، سچے تھے، پکے تھے، اور نبی کو اذیت ہوئی ہے ان کی باتوں سے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تم بھی ان کو معاف کرو، لہذا تم ان پر خرچ کرنا شروع کر دو اور اپنے خرچ بند نہ کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری بخشش کرے۔ ابوبکر صدیق نے پھر خرچ دگنا کر دیا تھا حضرت مستہ پر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آیت اتری تھی۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وہ لوگ جو پاک دامن خواتین پر تہمتیں لگاتے ہیں، بھولی بالی ایمان والیوں پر تہمت لگاتے ہیں، ایسے تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہو۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا يعملون، وہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن ان کے ہاتھ بھی، ان کے پاؤں بھی، ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور وہ دن فیصلے والا آنے والا ہے۔ اور سنو ضابطہ یہ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات،
کہ گندی عورتیں گندے مردوں ہی کے لیے زیب دیا کرتی ہیں، والخبیثون اور گندے اور برے مرد بری عورتوں ہی کے لیے مناسب ہوا کرتے ہیں، والطیبات للطیبین اور نیک صالح عورتیں نیک صالح مردوں کے لیے ہوتی ہیں، لہذا نبی نیک صالح ہے، نبی پاکیزہ ہے، اس کا گھر بھی پاکیزہ ہے، والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں ہی کے لیے مناسب ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون یہ نبی کا گھرانہ اس تمام بے حیائی کی باتوں سے پاک اور صاف ہے، اور اللہ پاک نے ان کے لیے بڑے رزق اور بڑے اجر کے وعدے رکھے۔ اس کے بعد اسباب زنا کو بند کرو، زنا سے تو روکا ہی ہے، پیچھے جیسے سزا ذکر کر دی، اب وہ جو اسباب ہیں ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلا سبب بد نظری ہے، اور بد نظری کیسے؟ اس لیے حکم دیا جب کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو استئذان اجازت لے کے جایا کرو، کھٹکھٹا کر جایا کرو، بلا اجازت گھر میں نہ گھسا کرو، اور گھر کے اندر تانک جانک نہ کیا کرو۔ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے تانک رہا تھا، اندر جھانکا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی لوہا تھا جس سے آپ خارش جسم سے کر رہے تھے، آپ نے وہی مارا۔ یہ بہت بدترین عمل ہے بھائی، کسی کے گھر میں جھانکنا تانکنا بہت برا عمل ہے، اس لیے کہ گھر تو گھر ہے، اور گھر کا سکون انسان کا غارت ہو جاتا ہے اس سے، اور گھر کو عربی زبان میں سکن مسکن کہتے ہیں، مسکن سکون کی جگہ، تو سکون تو انسان کا غارت ہو گیا۔ جب ایک آدمی بلا اجازت اندر بھیل کی طرح گھس کے آ گیا، جانور کی طرح گھس کے آ گیا، اس لیے حکم دیا کہ نہیں، کسی کے گھر میں جاؤ تم دستک دو، اور تم 3 بار دستک دو، اگر تمہیں جواب نہیں ملتا واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، برا نہ مناؤ، ذالک ازکیٰ لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ہاں وہ گھر کہ جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، کسی کی رہائش نہیں ہے، اور تمہیں وہاں کوئی کام ہے تو بلا اجازت اندر چلے جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، جیسا کہ مسجد ہے، اس قسم کی جو جگہ ہیں جہاں عمومی لوگ آتے ہیں تو وہاں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ قل للمؤمنین پھر حکم دیا ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا، پھر عورتوں کے لیے خاص حکم آیا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، دیکھو عورتوں کو حکم دیا کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلو تو زیب و زینت اختیار کر کے نہ نکلا کرو، زیورات سے آراستہ پیراستہ ہو کے نہ نکلو، اور زیورات پہن کر ایسے نہ نکلو کہ تمہارے پاؤں کی آہٹ سے زیور بجے، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، اس لیے لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ تمہاری زینتیں ظاہر ہوں، ہرگز ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ کسی شخص کے دل میں برا وسوسہ پیدا ہوگا تو وسوسہ پیدا کرنے کے لیے سبب آپ نے خود پیدا کیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ خاتون خانہ جو اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور وہ خوشبو سے معطر ہو کے نکلتی ہے اور وہ بن ٹھن کے نکلتی ہے، فہی کذا و کذا، وہ گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ اور پھر دوسرا سبب بتایا زنا سے روکنے کا، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، نکاح تو آسان کرو، معاشرے میں نکاح کو رواج دو، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تمہارے معاشرے میں بے نکاح ہیں ان کے نکاح کراؤ، اور اگر تمہیں یہ خدشہ اور خطرہ اور ڈر ہے کہ ان کا نکاح کرائیں گے تو یہ کھلائے گا کہاں، بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، کَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ فقیر ہے تو اللہ پاک وعدہ دیتا ہے کہ اللہ پاک اسے غنی کرے گا، اللہ اسے غنی کرے گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر پاک دامنی کو مد نظر رکھتے ہوئے تم نکاح کو رواج دو گے اور اپنی بیٹی دے دو گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کے ایمان سے اور اخلاق سے آپ مطمئن ہیں آپ اسے رشتہ دے دو، آپ ٹال مٹول نہ کرو۔ اب اگر تم نے ٹال مٹول کی تو بڑا فساد معاشرے میں پیدا ہوگا، بدترین فساد معاشرے میں پیدا ہوگا۔ اب تم تاخیر نہ کرو، تم لمبی لمبی چیزیں اور بڑے بڑے منصوبے نہ بناؤ کہ وہ ایسی ایسی اس کی نوکری ہو اور ایسا ایسا اس کا سلسلہ ہو۔ اللہ غنی کرنے والا ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، آنے والی جو نسل ہوگی وہ بھی اللہ پاک اسے بھی کھلائے گا اور ان کو بھی کھلائے گا۔ ممکن ہے پاک دامنی کی نیت سے یہ نکاح کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک انہیں غنی کرے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض،
اللہ ہی زمین آسمان کا نور منور کرنے والا آسمانوں کو زمینوں کو، اور یہ اللہ ہی کا نور ہے، اور اللہ ہی کے نور سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو۔ چاند و سورج جو روشن ہیں یہ سب اللہ پاک کا نور ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے دل میں جو ایمان رکھا ہے یہ بھی ایک اللہ ہی کا عطا کردہ نور ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل ذکر فرمائے اور یہ ارشاد فرمایا اگر ان احکامات کو مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دھرتی پر اللہ پاک تمہیں خلافت عطا کرے گا، اور اللہ پاک تمہیں دنیا والوں پر اللہ پاک تمہیں غالب کرے گا۔ اور اسی طرح سے پھر معاشرتی احکام میں سے ایک حکم یہ بھی دیا کہ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے بے سمجھ بچے ہیں، چھوٹے بچے، فرمایا تمہاری خلوت گاہوں سے جدا رہیں۔ جب میاں بیوی کا باہمی میلاپ ہو اور جو خلوت گاہ ہو اس خلوت گاہ میں وہ بغیر اجازت کے تمہارے وہاں داخل نہ ہوں، وہ داخل ہوں تو اجازت لے کے اندر آئیں، اور باقی جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کا حکم وہی ہے جو عام مردوں کا ہے، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوں تو اجازت لے کے ہوں۔ لہٰذا اپنے گھر کے اندر بھی جب آپ جائیں تو اگر غیر محرم گھروں کے اندر ہیں، مثال کے طور پر آدمی کی بھابھی ہے تو پھر اسے اجازت لینی چاہیے، اجازت لے کے جانا چاہیے، بلا اجازت گھر میں نہ داخل ہو، یا کم از کم آہٹ کر کے جائے، کھٹکھٹا کر ضرور جائے، اور کھٹکھٹا کر کچھ دیر توقف کرے اور اس کے بعد داخل ہو۔ یہ اللہ پاک کے احکام ہیں۔ اور پھر آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، نبی علیہ السلام کی مجلس کے آداب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے ساتھ ساتھ امت کے ہر اس طبقے کے آداب کے جہاں دینی مجلس لگی ہوئی ہو، دینی محفل لگی ہوئی ہو، اس کے یہ آداب ہیں۔ فرمایا پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی مجلس ہو تو اس مجلس سے تم بغیر شدید ضرورت کے نہ اٹھا کرو۔ اگر تم بغیر شدید ضرورت کے اٹھو گے تو اپنا نقصان کرو گے، پھر اگر اٹھو بھی تو تم اجازت لے کے اٹھا کرو، صاحب مجلس سے اجازت لے کے اٹھا کرو۔ اور پھر نبی علیہ السلام سے حکم دیا کہ جب یہ آپ کے پاس سے چلیں اور جائیں کسی ضرورت سے تو پھر آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں، اس لیے کہ جانے سے ان کا نقصان تو ہے۔ اور لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو ایسا نہ پکارو جس سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ نمبر 2، دوسرا معنی یہ ہے جب تمہیں رسول بلائے تو رسول کی پکار کو ایسا نہ سمجھو، یعنی اس کی بات کو سنی انسنی نہ کر دو، جس طرح سے تم ایک دوسرے کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہو، توجہ نہیں دیتے ہو، دھیان نہیں دیتے ہو۔ رسول کی بات کو ایسا ہرگز نہیں کرو، بلکہ رسول کی بات کی طرف اچھی طرح سے کان دھرو۔ اور دوسرا معنی یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بجا لاؤ، نام لے کے نہ پکارو، یا محمد کہہ کے نہ پکارو، بلکہ یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، لقب سے پکارا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لقب سے پکارا کرتے تھے، براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے۔ فرمایا یہی ایمان والوں کو زیب دیتا ہے کہ ان آداب کا خیال رکھیں۔